بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیس ود نیوز یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ بہت ساری خبریں ہیں، سب سے چلتے ہیں پہلی خبر کی جانب اور آغاز کرتے ہیں بری خبر سے۔ ایک بری خبر ہے کہ عام انتخابات سے پہلے پٹرولیم مصنوعات کی قیمت میں اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ نگران حکومت کی طرف سے 31 جنوری سے 15 فروری تک پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 7 روپے فی لیٹر تک اضافہ کیا جا سکتا ہے، تاہم حتمی فیصلہ اوگرا کی تجویز کے بعد ہی سامنے آئے گا۔ اب ہم چلتے ہیں پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری ہو گیا ہے۔ تفصیلی فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن میں اپنے ہی امیدواروں کو لا علم رکھا۔ فیصلے مزید لکھا ہوا ہے کہ قانون کے مطابق پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں دیا جا سکتا۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو متعدد بار شوکاز نوٹس جاری کیے۔ شوکاز نوٹس کے باوجود انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے گئے۔ الیکشن ایکٹ کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے کی صورت میں الیکشن کمیشن سیاسی جماعت سے نشان واپس لے سکتا ہے۔ لہٰذا 10 جنوری 2024 کو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جاتا ہے اور الیکشن کمیشن کا 22 دسمبر 2023 کا فیصلہ بحال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید نکات پر بھی سوالیہ نشان اٹھائے گئے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمر ایوب خود کو بغیر دستاویزی ثبوت پی ٹی آئی کا جنرل سیکرٹری جیسا اہم عہدہ رکھتے ہیں۔ گوہر علی خان اپنے آپ کو چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں، تاہم ان کے پاس کوئی ٹھوس دستاویزی ریکارڈ نہیں، لیکن اس نے خود کو عمران خان نیازی کی جگہ چیئرمین پی ٹی آئی ظاہر کیا ہے۔ یہ دراصل خود ہی پاکستان تحریک انصاف نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے، کیونکہ تمام وکلاء پارٹی کو ہینڈل کر رہے تھے اور وہ تمام یہ نکات بخوبی جانتے تھے۔ اگر وہ ان نکات پر قابو پا کر الیکشن کرواتے تو وہ کروا سکتے تھے، لیکن انہوں نے غفلت برتی اور اس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی ویب سائٹ insaf.pk اس ویب سائٹ کو پاکستان میں بلاک کر دیا ہے، اور میں نے خود چیک کیا ہے کہ فی الحال جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تب تک یہ پاکستان میں بلاک ہے۔ اس کو اب آپ ایکسیس نہیں کر سکتے اور یہ وی پی این کے ذریعہ پاکستان کے علاوہ کوئی بھی ملک سلیکٹ کر کے ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اس ویب سائٹ پر تحریک انصاف نے اپنے کینڈیڈیٹ کی لسٹ ڈالی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ تحریک انصاف ہفتے والے دن یعنی کل 8 بجے ورچوئل جلسہ منعقد کرنے جا رہی ہے۔ اس میں حماد اظہر، حلیم عادل شیخ، قاسم سوری اور علی امین گنڈا پور ورچوئل جلسے سے خطاب کریں گے۔ دراصل یہ وہ کینڈیڈیٹ ہیں جو ابھی تک روپیش ہیں اور وہ کھل کر عوام کے سامنے نہیں آئے۔ اس میں حلیم عادل شیخ تو کچھ دکھائی دیتے ہیں، لیکن علی امین گنڈا پور ہو گئے یا حماد اظہر ہو گئے، قاسم سوری ہو گئے، یہ ابھی تک کوئی خاص عوام میں نہیں آئے اور یہ خود کو انہوں نے انڈر گراؤنڈ رکھا ہوا ہے۔ یہ کل اپنے جلسے سے خطاب کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے خوشخبری ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے مریم نواز، شہباز شریف اور بلاول کی جو آپس میں انہوں نے لفظی گولہ باری کی ہے، وہ آپ کو پہلے وہ بتاتے ہیں کہ منڈی بہاؤالدین میں شہباز شریف جلسے سے خطاب کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے والے پہلے اپنے علاقے میں جیلیں بند کرائیں۔ کئی خاندان ان جیلوں میں بند ہیں اور ان کا کوئی سننے والا نہیں ہے۔ نواز شریف کی وزارت عظمیٰ میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا۔ یہ وہ ہنٹ کر رہے ہیں بلاول بھٹو کو، کیونکہ اس نے پہلے گجرات میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پہلے نون پہ تنقید کی کہ شیر کہتا ہے کہ کوئی میرے لیے کوئی شکار کرے اور پھر وہ باہر آئے۔ یہ شیر ہے جو نوجوانوں کو خون چوستا ہے، آپ نے شیر کا راستہ روکنا ہے۔
تو تیر پر ٹھپا لگاؤ، اگر آپ نے کسی اور کو ووٹ ڈالا تو ضائع ہو جائے گا۔ دراصل یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی کارکن ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں ان کی بجائے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو آزاد امیدوار ہیں ان پہ پارٹی کی کوئی شرائط و ضوابط لاگو نہیں ہوں گی، اور وہ جو ہے وہ کسی بھی قیمت پہ ووٹ آگے کسی پارٹی کو بھی دے سکتے ہیں، وہ آزاد امیدوار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر 8 فروری کو تیر کو کامیاب کرایا تو میں 9 فروری کو ان کو واپس لندن بھیج دوں گا۔ میرے لیے یہ حرام ہوگا کہ میں اپنے دور میں، یہ بات ہے جس کو شہباز شریف نے مطلب کہ اس پہ تنقید کی تھی، بلاول نے کہا کہ یہ حرام ہوگا کہ میں نے اپنے دور میں کوئی سیاسی قیدی بناؤں۔ مریم نواز کا لاہور میں کارکنوں سے خطاب، پھر انہوں نے خطاب کیا مریم نواز نے، اور انہوں نے پھر بلاول بھٹو پہ تنقید کی۔ پنجاب نواز شریف پر تنقید نہیں سنتا، یہ وہ اپنے ہی حلقے میں جو ہے وہ ریلی سے خطاب کر رہی تھی وہاں پہ کارکنوں سے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب نواز شریف پہ تنقید نہیں سنتا، نون لیگ کے سوا کسی پارٹی نے کچھ نہیں کیا۔ 15 سال برسر اقتدار میں ایک پارٹی صوبے میں رہی، انہوں نے 15 سالوں میں بتانے کے لیے 15 منصوبے بھی نہیں۔ 2018 میں نااہل کیا گیا، والد کے ساتھ کھڑا ہونے کی سزا دی گئی۔ ایک آدمی پنجاب میں آ کر کہتا ہے کہ نواز شریف منشور نہیں دے رہا۔ یہ بلاول بھٹو کو دراصل ہٹ کر رہی ہیں یہاں پہ کہ ایک آدمی پنجاب میں آ کر کہتا ہے کہ نواز شریف نے منشور نہیں دیا، قائد نون لیگ نے باتیں نہیں منشور دیا تو اس پر عمل بھی کیا۔ دراصل بلاول نے جو منشور والی بات کی تھی یہ ہے کہ جو نون ہے پاکستان مسلم لیگ نون، انہیں بہت کافی دن ہو گئے ہیں کہ منشور ڈیلے کر رہے ہیں کہ منشور آ رہا ہے، یہاں تک کہ اوپر الیکشن آ گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اب پاکستان تحریک انصاف کے لیے خوشخبری کی بات ہے وہ یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ عمر اسلم، ٹھیک ہے، یہ حمایت یافتہ ہیں N87 کے، اور اس کے علاوہ طاہر صادق کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی، اور یہ پہلے ان کی اپیلیں جو تھی وہ خارج کر دی ہیں۔ اس پہ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ منتخب نمائندوں کے لیے پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ آرٹیکل 62 اور 63 میں کون سی شق مفرور کو الیکشن کے حق سے روکتی ہے؟ آرٹیکل 62 کی کسی ذیلی شق میں اشتہاری کی سزا نہیں۔ تو الیکشن کمیشن وکیل نے کہا کہ بیلٹ پیپر چھپنا شروع ہو چکے ہیں، تبدیلی ممکن نہیں۔ جسٹس عطر من اللہ نے کہا کہ کیا امیدواروں کو بنیادی حق سے محروم رکھا جائے؟ یہ بات ہے۔ اس کے علاوہ آج جو ہے وہ پرویز الہی، شوکت بسرا اور صنم جاوید کی اپیلوں پر بھی آج فیصلے متوقع ہیں۔ امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی جائے، موسٹ پرابلی یہ چانس ہیں، آگے عدالتیں دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو گزشتہ رات امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ویدانت پٹیل نے پریس بریفنگ دی، اس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مستقبل کی قیادت کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ صحافی شفاف انتخابات کی کوریج میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک سوال میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آزادی اظہار پر پابندیوں سے متعلق رپورٹ پر تشویش کا اظہار ہے، خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار ہے، پاکستان ہم منصب میں رابطے میں ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ویدانت پٹیل نے یہ پریس بریفنگ دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ اور اس کے علاوہ خبریں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ٹائم کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ ہم یہ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ مزید آپ کو اگلی ویڈیو میں مزید خبریں دیں گے، اور اگر یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی، ہماری کاوش اچھی لگی ہے تو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرو، اور لائک اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کرو۔ بہت شکریہ۔